السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف الزامات اور ریفرنس وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے لیے واٹر گیٹ ثابت ہو رہا ہے، جو اس حکومت کو کھا جائے گا، صاف نظر آ رہا ہے۔ بشیر میمن سابق ڈی جی ایف آئی اے نے جو انکشافات کیے ہیں، ان انکشافات کے بعد ایک پنڈورا باکس سا کھل گیا ہے۔ پاکستان کی پوری اپوزیشن، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز اور دیگر رہنماؤں نے، شہباز شریف نے اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مریم نواز نے تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا ٹاک کی ہے، اور وہاں پر انہوں نے عدالتی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو میرے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنانے کے لیے ڈی جی ایف آئی اے کو ڈکٹیٹ کر رہے تھے، یا کہ جو سیسیلین مافیا کی طرح آپریٹ کر رہے تھے، وہ وزیر اعظم میرے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنوا رہے تھے، حالانکہ ان کے اوپر اب مقدمات بننے چاہیے دہشت گردی کے سٹنگ جج کے خلاف مقدمہ، یا سٹنگ جج کو گرفتار کرنے کے حکم جاری کرنے کا۔ تو یہ معاملہ جو ہے اب ظاہر رکے گا نہیں۔ بشیر میمن صاحب کے الزامات، ان کی تحقیقات، کیونکہ بشیر میمن صاحب نے اب کہہ دیا ہے واضح کہ جہاں بھی تحقیقات کے لیے ان کو بلایا جائے گا، وہ اپنے اوپر لگے ہوئے اپنے وہ جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں، وہ جو دعوے کیے ہیں، وہ ان کو ثابت کریں گے۔ اب ہم 3.25 سال کی حکومت کی کارکردگی کا روزانہ روتے ہیں، روزانہ ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ آٹا، چینی، زرعی معیشت، گندم، کپاس، ابھی پتہ چلا کہ جناب کپاس کی پیداوار اور زیادہ نیچے چلی گئی ہے۔ سب کچھ کا ہم رونا رو رہے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک حکومت کی ناقص کارکردگی، حکومت کی پالیسیوں کا فقدان، حکومت کی ڈائریکشن کا فقدان وہ ہوتا ہے۔ تو یہ کیوں تھا؟ اب حکومت کی کوئی ڈائریکشن کیوں نہیں تھی؟ حکومت کی اولویت کیا تھی؟ اب یہ کھل کر سامنے آ رہا ہے۔ 3.25 سالوں میں یہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت ناکام کیوں ہو رہی تھی، ناکام کیوں ہوتی رہی۔ اب جب ایک افسر ڈی جی ایف آئی اے، ریٹائرڈ ڈی جی ایف آئی اے، وہ بھی جو اس وقت احکامات نہ ماننے کی وجہ سے ارلی ریٹائرمنٹ لے لے، ریزائن کر جائیں، کیونکہ ان کو 10-15 دن پہلے تبادلہ کر دیا جائے، ریٹائرمنٹ سے 10-15 منٹ پہلے، جس کی کوئی تصور نہیں کیا جاتا، جس کو مطلب ایک افسر اگر ریٹائر ہونے جا رہا ہے، ان کی ریٹائرمنٹ میں چند ماہ ہیں، تو چند ماہ تک ان کو اسی پوسٹ پر رکھا جاتا ہے کہ اب جا ہی رہے ہیں تو ان کو ذرا باعزت طریقے سے ان کی سروسز کا، ان کی جو خدمات ہوتی ہیں، ان کے عوض ان کو کم از کم یہ جہاں پر ہیں وہاں سکون سے رہیں، دوبارہ جائیں گے کہ کہیں سیٹلمنٹ ہوتے ہوتے ان کے ریٹائرمنٹ کا وقت آ جائے گا۔ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ان کو صرف 10-15 دن یا 14 دن وہ خود اپنی زبان سے بتاتے ہیں ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا، جس سے ان کو سمجھ آیا تھا کہ انہوں نے جو انکار کیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، ان انکار کی وجہ سے وہ ناپسندیدہ ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے۔ اب کیا کیا انکار کیا ہے انہوں نے، سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں، لیکن میرا یہاں پر دوبارہ ان چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد کہ اولویت کیا تھی عمران خان صاحب کی حکومت کی؟ اولویت تھی انتقام۔ اب انتقام کی آگ جو ہے نا، وہ سیانے کہتے ہیں کہ انتقام کی آگ دشمن کو نہیں، آپ کو کھا رہی ہوتی ہے۔ قبائلی جھگڑے ہوں، قبائلی انتقام ہوں، خون ریزی کے انتقام ہو، کسی سے کوئی سیاسی انتقام لینا ہو۔ میاں نواز شریف صاحب اس کی خوبصورت مثال ہے، خوبصورت نہیں مطلب ایک خوبصورت مثال نہیں کہنی چاہیے، ایک مثال ہے۔ نواز شریف صاحب نے انتقام کے لیے جو چیزیں، جو گڑھے کھودے تھے، بعد میں انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ وہ خود اس میں گرے تھے۔ ابھی بھی جن قوانین کے تحت وہ اندر ہیں، وہ قوانین ان کے بنائے ہوئے تھے، مشرف صاحب نے ان کو تھوڑا سا ریفائن کیا تھا۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ حکومت میں آتے ہیں، حکومت میں آنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ ڈی جی ایف آئی اے کو بلاتے ہیں، دوسرے اداروں کو بلاتے ہیں، مجھے نواز شریف گرفتار چاہیے، مجھے شہباز شریف گرفتار چاہیے، مجھے مریم نواز گرفتار چاہیے، مجھے حمزہ شہباز گرفتار چاہیے، مجھے کیپٹن صفدر گرفتار چاہیے، مجھے خورشید شاہ گرفتار چاہیے، مجھے فریال تالپور گرفتار چاہیے، مجھے آصف زرداری گرفتار چاہیے، مجھے بلاول بھٹو گرفتار چاہیے، کوئی بھی میرا حامی اندر نہ ہو۔ اور پھر وہ جو بڑا انکشاف، یعنی میں ناکامی کی وجہ بتا رہا ہوں کہ اولویت کیا تھی۔ عمران خان صاحب آئے حکومت میں، منشور رکھتے سامنے، منشور میں ان کا ایک نقطہ احتساب کا تھا، اس کو بھی جاری رکھتے، لیکن 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر، پاکستان میں شفاف نظام انصاف، تعلیم، روزگار، صحت، روزگار تو آ گیا 1 کروڑ نوکریوں میں، یعنی جو منشور میں آپ نے کہا تھا کہ جناب بیرون ملک قرضے نہیں لیں گے، اس کا کوئی بندوبست کرتے کہ جناب ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، انہوں نے وہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے منشور میں، ان کا جو منشور تھا 11 پوائنٹ ایجنڈا تھا ان کا، یا 11 نکات تھے،
جو انہوں نے مینار پاکستان پر اپنے جو الیکشن منشور کی شکل میں وہ ظاہر کیے تھے، ان میں سے سوائے احتساب کے نام پر اپوزیشن کے ساتھ، اب یہ ثابت ہو گیا نا، اب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بندہ جو ڈی جی ایف آئی اے لیول کا جو جبری ریٹائرڈ بندہ ہے، جو ریزائن کر کے آئے عمران خان صاحب کی حکومت میں، اگر وہ بتائے آپ کو، قوم کو بتائے سامنے آ کر کہ جی میں یہ مجھے کہا گیا تھا، میں نے کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہ چیز اب اس کو احتساب نہیں کہا جا سکتا، اب اس کو انتقام کہا جا سکتا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں بشیر میمن صاحب کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا، آپ نے تو نہیں کیا، دیکھو نیب نے کیسے ہتھکڑی لگا دی، گرفتار کر دیا، آپ نے تو نہیں کیا۔ تو اور اس سے بھی بڑی خطرناک چیز، اس سے بھی بڑی بات وہ یہ کہ وہ یہ بتا رہے ہیں اپنا میمن صاحب کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہاں سعودی عرب میں شہزادہ محمد بن سلمان جس کو چاہتے ہیں گرفتار کر دیتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ دیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں اور اپنا حساب کتاب پورا کر کے ان کو نکال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا، یعنی میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ سرکار وہاں پر بادشاہت ہے، کنگڈم ہے، ہم ایک جمہوری ملک ہیں، یہاں پر عدالتیں ہیں، قانون ہے، پارلیمنٹ ہے، وہاں پر الزام لگانا ہے، یہاں پر ثابت بھی کرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ بادشاہت میں آپ نے الزام لگا دیا، بات ختم، وہی عدالت ہے، وہی کوئی وکیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، بادشاہ سلامت نے جو کہہ دیا۔ پاکستان میں تو ایک جمہوری نظام ہے، پاکستان میں تو ایک عدالت ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اب خواہش سوچے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ناکامی کی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ ناکام کیوں ہوئے، خواہش سوچے نا کہ خان صاحب خود کو بادشاہ سلامت سمجھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب میں نے جو کہا ہے وہ کر دو، بس مت دیکھو قانون، مت دیکھو آئین، مت دیکھو جمہوریت، مت دیکھو عدالت، بس گرفتار کر دو۔ اور اسی خواہش کے پیش نظر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ مجھے اندر چاہیے، قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بھی مقدمہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں میں تو ہکا بکا رہ گیا، یہ کل بھی بات تفصیل سے اس پر بات کی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں ہکا بکا رہ گیا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ جو انکشاف پہلے بھی سب کو پتہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو غصہ کہیں کسی کا ہے اور نکل کسی اور شکل میں رہا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک انسان ہے لیکن جج ہیں، تو ہو سکتا ہے ان سے بھی کوئی ہوا ہو، کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں انسانوں کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ تو کسی اور وجہ سے ہو رہا تھا، کہیں اور ایک سازش تھی، جس سازش کو وزیر اعظم ہاؤس میں بنی، وزیر اعظم ہاؤس نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پہلے بشیر میمن صاحب کو کہا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک ریفرنس بنوایا شہزاد اکبر صاحب کے ڈاکومنٹس کے اوپر۔ تو اب وہ معاملہ، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو عدالت سے تو مل گیا ریلیف، اب وہ مکمل واپس اپنی ان کی ججی کو جو خطرہ تھا، ان کی اپنا جو منصب پہ جس پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جج کے منصب پہ، وہ خطرے میں تھا، کیونکہ اگر سپریم کورٹ میں ان کے حق میں فیصلہ نہ آتا، کچھ اور فیصلہ آتا، تو ان کی جو نظر ثانی کی اپیل تھی، تو پھر ظاہر ہے ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہوئی، تلوار انہوں نے خود کہا تھا، وہ تلوار ان کے سر سے لٹک رہی تھی تو وہ ہٹ گئی تلوار۔ تو اب وہ بطور جج تو اپنی کرسی پر بیٹھے ہیں، اب ان خلاف جو سازشیں ہوئیں، ان کے تانے بانے کھلنا شروع ہوئے ہیں۔ اب یہ رکیں گے نہیں۔ مشرف کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور پھر وہ جو جسٹس افتخار چودھری صاحب کے لیے ایک ریفرنس بنا تھا، حالانکہ جسٹس افتخار چودھری صاحب کے خلاف نہ جانے کیا کیا تھا، اور کہتے ہیں ریفرنس وہ ٹھیک بھی تھا، انہوں نے وہ جو کچھ کرتے رہے وہ کرتے رہے، لیکن کیونکہ وہ ریفرنس کو، اور جس طرح جج چیف جسٹس صاحب کو ہٹانے کی مشرف صاحب نے کوشش کی، اس نے ٹریگر کیا تھا، اور مشرف کی حکومت جو ہے وہ ظاہر پاکستان میں بہت زیادہ بدنام ہو چکی ہوئی تھی، ناکام ہو چکی ہوئی تھی، دہشت گردی، بم دھماکے، ملک میں لوگ آٹے کی لائنوں میں لوگ مر رہے تھے، وہی کچھ ہے، چینی کی لائنیں آج بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو ایسے میں جب اتنا بڑا اسکینڈل آ گیا، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ ایک اور معاملہ بھی کھولتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو الزامات عائد کیے تھے ان پر بھی تحقیقات ہو۔ انہوں نے عدالت سے مطالبہ کیا، عدالت کو استدعا کی ہے کہ اپنے جج شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بھی ذرا انصاف فراہم کریں نا، انہوں نے بھی تو بہت کچھ کہا تھا، اور انہوں نے سٹنگ جج کے طور پہ ایک تقریر کر کے کہا تھا، اور بجائے اس کے کہ وہ ہو، ان کے کنڈکٹ کے اوپر سوال آ گیا اور وہ چلے گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اب رکنی نہیں ہیں، تھمنی نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان میں سب آٹو پہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت سی چیزیں آٹو پہ چلی جاتی ہیں۔ آج کل پی ٹی آئی کے اندر بہت کچھ آٹو پہ چل رہا ہے، حکومت میں بہت کچھ آٹو پہ چل رہا ہے، پہلے حکومت کو کہیں سے ہوتا تھا نا کہ حکومت کو کہیں، لیکن اب حکومت آٹو پہ چل رہی ہے تو وہ ٹکریں مار رہی ہے۔ تو پاکستان کی سیاست بھی بہت حد تک، میں کچھ دنوں سے اس چیز میرے خیال ہے کہ بہت کچھ آٹو پہ جو چل رہا تھا، اب یہ والے معاملات آٹو پر نہیں ہیں، اب سیاست تھوڑی سی آٹو پر چل رہی تھی، لیکن یہ اب چیزیں جو آنا شروع ہو گئی ہیں، بشیر میمن صاحب کا بولنا یہ آٹو پہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز ہے۔
ظاہر ہے الزامات ٹھیک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، جب وہ شخص خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں رات شاہ خانزادہ کے پروگرام میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر کوئی تحقیقات ہوں گی، کوئی کمیشن بنے گا، کہیں آپ کو اگر بلایا جائے تو آپ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں بالکل جاؤں گا، میں اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا۔ ظاہر ہے وہ الزام جو لگا رہے ہیں وہ اس میں تو ان کا دعویٰ ہے کہ جناب یہ میرے سامنے سارا کچھ ہوا ہے، حالانکہ اس کے جو رد عمل آیا ہے اس میں اللہ بھلا کرے شہزاد اکبر صاحب جو ساری بنیاد ہے، اس کو فساد کہیں، فسانہ سارے فسانے کی بنیاد ہے، جو وہ شہزاد اکبر صاحب اس کو بکواس کہہ رہے ہیں ان کے الزامات کو۔ فروغ نسیم صاحب وہ جو نفیس انسان ہے، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہی نہیں ہیں، وزیر اعظم کے دفتر میں ملاقات ہوئی، نہ میرے دفتر میں کبھی یہ دونوں شہزاد اکبر اعظم خان اور پھر بشیر میمن صاحب آئے، تو انہوں نے بھی الزامات کو ٹھکرا دیا۔ لیکن اب مطالبہ آ گیا ہے کمیشن کا، عدالتی کمیشن کا۔ اگر حکومت عدالتی کمیشن نہیں بناتی تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ الزامات ٹھیک ہیں، اور پھر اگر حکومت اس کو ایسے کوشش کرے گی کہ یہ معاملہ ایسے ٹل جائے تو ٹلنے کا نہیں ہے یہ معاملہ۔ مریم نواز صاحبہ نے عدالتی کمیشن کا مطالبہ کیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا یہ فرض جرم ہے اس حکومت پر، صدر مملکت، وزیر اعظم اور باقی جتنے بھی کردار ہیں، فروغ نسیم، شہزاد اکبر، سب کو جانا ہوگا۔ اب اپوزیشن کے مطالبات سے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک ماحول بن رہا ہے، وہ جو میں نے کہا تھا نا افتخار چودھری صاحب کی نا کے بعد جو ماحول بنا تھا، اب یہاں پر بشیر میمن صاحب جو چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں ان کے بعد ایک ماحول بن رہا ہے، اور یہ ماحول عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کوئی اچھا نہیں ہے۔ حکومت بھی وہی پورا کا پورا، آپ دیکھیں نا اپنا جہانگیر ترین صاحب کا گروپ سامنے آ گیا۔ عمران خان صاحب نے کل پہلے کہا تھا کہ جناب ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، بعد میں پتہ چلا کہ ریلیف بھی مل رہا ہے، اور ظاہر وہ ریلیف ہی دیں گے۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ جہانگیر ترین صاحب اپنا اور عمران خان دونوں کے مستقبل کے متعلق ہی معاملہ ہے نا، کہ ترین صاحب اب اپنا مستقبل سوچیں گے، عمران خان صاحب کا مستقبل اب وہ نہیں سوچ رہے۔ تو اگر جہانگیر ترین صاحب اب اپنے 30 35 40 ارکان لے کر اپنا مستقبل سوچ رہے ہیں، تو عمران خان صاحب کو تو وہاں پہ ان کا حال تو پتلا ہوگا، حالات ان کے ٹھیک نہیں ہوں گے، اور اوپر سے ایک کوڑ، اوپر سے کھجلی، ایک پولیٹیکلی بہت کمزور ہو رہے ہیں، اوپر سے اتنا بڑا الزام کہ سٹنگ جج کے کو عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب اس کے اوپر مقدمہ بنائیں، اور جن کو کہا وہ گواہی کے لیے سامنے آ گئے۔ بندہ جو الزام لگا رہے وہ سامنے کھڑے ہوئے، اور حکومت اگر اس پر کمیشن نہیں بناتی تو پھر ظاہر ہے یہی سوچا جائے گا، اور پھر زیادہ ہوا بنے گی۔ اگر کمیشن بناتی ہے حکومت، کسی طرح اس معاملے کو ڈیل کرنے کی کوشش کرے گی تو شاید معاملہ کہیں سنبھل جائے۔ اگر کمیشن نہیں بنا تو پھر یہ معاملہ بہت زیادہ پولیٹیسائز ہوگا، اور وہ جو اپوزیشن نہیں کر سکا تھا، پی ڈی ایم نہیں کر سکی تھی، اور پی ڈی ایم ٹوٹ گئی تڑک کر کے، یا ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے، یا اب پی ڈی ایم کا کوئی بہرحال، وہ میں نے اس دن کہا تھا کہ پی ڈی ایم اب بے سمت ہو گئی ہے، کوئی سمت نہیں ہے، لیکن یہ والا معاملہ، بشیر میمن صاحب والا معاملہ جو آیا ہے، یہ آٹو پہ نہیں آیا، یہ ایک کسی نے وقت کا تعین کر رکھا تھا، کسی نے، اب وہ کون ہے سامنے آ جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اب وہ کسی نواز شریف بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی آصف زرداری بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور بھی ہو سکتا ہے، اس نے وقت کا تعین کیا ہوگا۔ کوئی جو عمران خان کو بھیجنا چاہ رہا ہے، یا عمران خان کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے، یا جو پردے کے پیچھے ہونے والی سازشوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا بڑا نقصان، پولیٹیکل نقصان ظاہر ہے عمران خان کو ہوگا، باقیوں کو بھی ہوتا ہی ہے کہیں نہ کہیں، لیکن وہ ریکور کر جاتے ہیں۔ جو مشرف کو نقصان ہوا تھا بطور صدر مملکت، بطور حکمران، وہ نقصان اس وقت کی دیگر جو اقتدار میں لوگ تھے، جو مشرف کے ساتھ پیچھے بیٹھ کر اقتدار انجوائے کر رہے تھے، ان کو اتنا نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو بالکل اسی طرح ہوگا کہ پولیٹیکلی نقصان اس کا عمران خان کو ہوگا، اس لیے میں نے کہا یہ واٹر گیٹ ثابت ہوگا عمران خان کے لیے۔ اچھا، جب آخر میں ہمارے جو مہربان اپنی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، عامر خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران مافیا کے سامنے فل لیٹ گئے ہیں، اپنی حکومت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی ایمان ہے نہ اصول۔ ایمان پر تو ہم بات نہیں کرتے جی، ایمان تو ہر کسی کا ہوتا ہے، اصول کی بات ہم کرتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی اصول نہیں۔ عمران خان کا اصول یہ ہے کہ کسی بھی طور پر اقتدار سے چمٹے رہو، اور قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا، یا سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کے خلاف ان کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی خواہش بے اصولی کا آغاز تھا، اور وہی بے اصولی کہ جناب مجھے سارے کے سارے اپوزیشن کے رہنما، مجھے سارے میرے مخالف جیل میں چاہیے، یہ بے اصولی ہے، اور یہی بے اصولی عمران خان کے 3.25 سالہ کارکردگی کو بڑا صفر بنا رہی ہے۔ تو بہرحال جہانگیر ترین صاحب کا میں نے بتا دیا کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ آپشن ہے، جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ اپنا کھیل چکے، اب عمران خان نہیں کرنا ہے اس کو، جو بھی اگر عمران خان صاحب اپنا مستقبل، اپنی حکومت
فوری طور پر نہیں گھر بھیجنا چاہتے تو پھر وہ ظاہر ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈیل کریں گے، اور اشارے تو وہی ہیں۔ کل راجہ ریاض نے کہہ دیا کہ اب شہزاد اکبر کا ان معاملات سے تعلق نہیں ہوگا۔ اگر شہزاد اکبر کا معاملات سے تعلق نہیں ہوگا شوگر کے معاملات سے، تو پھر بڑا مطالبہ تو جہانگیر ترین صاحب کا یہی تھا کہ شہزاد اکبر صاحب کو ہٹاؤ اور اعظم خان کو ہٹاؤ۔ تو شہزاد اکبر صاحب اگر اس معاملے سے دور ہوتے ہیں تو سمجھے کہ عمران خان صاحب لیٹ گئے۔ مشتاق احمد مشتاق صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں نزع کا عالم ہے مجھ پر، تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں۔ 33 کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ محبت کرنے والے اب کہہ رہے ہیں کہ جناب اب ہمیں اپنی محبت واپس کر دو، اور پھر کیونکہ جو ڈوبتی ہوئی کشتی سے چھلانگیں لگاتے ہیں، سیاست میں تو یہی ہوتا ہے، جو حکومت جاتی ہے اور جاتی ہوئی حکومت کو وہ جو موسمی پرندے ہوتے ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ میں ان کو برساتی مینڈک نہیں کہہ رہا، موسمی پرندے کہہ رہا ہوں، ذرا ریزنیبل وہ ہے ٹرم ہے، یا جھیل کے پرندے ہم کہتے ہیں سندھی میں، کہ وہ جس جھیل میں زیادہ بہتر حالات دیکھتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں، کبھی اس جھیل پر، کبھی اس کنارے پر، کبھی اس کنارے پر۔ تو یہ جو ہیں اپنی محبت واپس لے رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کی کشتی، میں نے کہا نا واٹر گیٹ ہے، تو وہ اسی سے متعلق ان کی بات کہ عمران خان کی کشتی جو ہے وہ لگ رہا ہے سب کو کہ ڈوب رہی ہے، تو پھر سب سے پہلے کشتی میں بیٹھے ہوئے چھلانگیں لگائیں گے، باہر بیٹھے ہوئے تو تماشا ہی دیکھتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔